اسلام آباد میں صبح سویرے سے کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 جولائی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گی نمائندہ دنیا نیوز فوزیہ علی۔ جی بالکل، شہر اقتدار کے موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو موسم بہت خوشگوار ہوا ہے کیونکہ صبح سویرے سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، کہیں موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور وقفے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش جو ہے وہ برس رہی ہے۔ بارش کے باعث اسلام آباد کا ہر منظر جو ہے وہ مزید نکھر گیا ہے، گرینری جو ہے وہ مزید نکھر کے سامنے آ رہی ہے اور مارگلہ کی پہاڑیاں بھی بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے یہ وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آئندہ 2 سے 3 روز تک موسلادھار بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس وقت اگر درجہ حرارت کی بات کریں اسلام آباد کی تو 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ گرمی اور حبس کی شدت میں مکمل اس وقت جو ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہے، گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور شہری اسلام آباد کے کافی خوش ہیں اور خوب اس موسم سے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی حویلی لکھا دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر حالیہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز مقصود جہانگیر۔ میں اس وقت موجود ہوں حویلی لکھا دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے کنارے۔ ملک بھر میں جاری حالیہ مونسون کے بارشوں کی وجہ سے دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح 8 فٹ تک بلند ہو گئی ہے، جبکہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 13 فٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کے انفلو اور آؤٹ فلو کی تو یہاں پر پانی کا انفلو 19,646 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آؤٹ فلو 8,965 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ انتظامات کر لیے گئے ہیں اور مقامی لوگوں کو یہاں پہ نقل مکانی کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اگر ملک بھر میں جاری مونسون بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو دریائے ستلج ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ جی راولپنڈی میں نالہ لئی کے کنارے تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے، جس سے نہ صرف نالے کی چوڑائی بلکہ تعمیراتی میٹیریل کے ڈھیر لگنے سے گہرائی بھی کم ہو گئی ہے۔ نالہ لئی کے کنارے آبادیوں کے مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اس صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ احمد بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نالہ لئی کے کنارے تجاوزات کی بھرمار، جا بجا تعمیراتی میٹیریل اور کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ مونسون کے دوران نالہ لئی میں سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے۔ نالہ لئی کے کنارے پیر بدھائی، گنج منڈی، ڈھوک رتہ اور گوال منڈی کے علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار ہو چکی ہے، جبکہ کہیں ٹرکوں کے اڈے، جانوروں کے باڑے اور پارکنگ بنا دی گئی ہیں، جس سے نالے کی چوڑائی ہی نہیں گہرائی بھی نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے۔ نالے میں کچرے اور تعمیراتی میٹیریل کے انبار بھی لگ گئے ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ بھل صفائی کے دوران نکالی گئی مٹی بھی نالے کے کنارے ہی پھینک دی گئی، جو دوبارہ پانی میں شامل ہونے لگی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس بار مونسون کی بارشوں میں شدت نظر آ رہی ہے۔ برسات سے نالہ لئی میں سیلابی کیفیت سے قریبی آبادیوں میں نقصان کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ہر سال لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، بالکل بے یارو مددگار یہاں کے لوگ رہ رہے ہیں اللہ کی آس پر۔ جیسی بارش ہوتی ہے نا تو یہاں پر 2-3 فٹ پانی ویسے ہی آ جاتا ہے۔ یہاں نہ جو نالیوں کی صفائی کی جاتی ہے، نہ نالوں کی صفائی کی جاتی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا کوئی الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کسی کو پتہ چلے کہ جی پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ نالہ لئی کی صفائی پر اس سال 80 ملین روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ شہریوں کا بھی فرض ہے کہ نالے میں کچرا پھینکنے سے گریز کریں۔ 80 ملین کا فنڈ وہ گورنمنٹ کی طرف سے رکھا گیا تھا اور اس فنڈ میں ہم نے ایک سائیکل کمپلیٹ کر لیا ہے ڈریجنگ ڈسلٹنگ کا، جبکہ دوسرے سائیکل پہ کام جاری ہے۔ عوام کو میسج یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ڈرینیج یا سیوریج سسٹم یہ تمام کا تمام یہ پبلک کی ہی ملکیت ہے، اس کو جتنا زیادہ پبلک صاف رکھے گی اتنا وہ خود ہی فیسیلیٹیٹ ہوں گے۔ شہری اداروں کی ملی بھگت سے نالہ لئی کے کنارے تجاوزات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو نالے کی چوڑائی کم ہونے سے مستقبل میں سیلاب کے خطرات بڑھ جائیں گے۔